وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان يقرأ القرآن كما انزل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس وقت میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کے اندر اپنے پاک کلام کے لیے مجھے اور آپ کو اکٹھا فرما دیا۔ یہ محض اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اور جیسے یہ دور چل رہا ہے، فتنے کا دور ہے، ہر طرف سے کفر کی اور شرک کی انسان پر یلغاریں ہیں، تو ایسے دور کے اندر اس بات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں اس وقت کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو سیکھتے ہیں یا دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر میں قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا چناؤ کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں اس کا آغاز اور اس کی ابتدا لفظ خیر سے ہو رہی ہے۔ لفظ خیر سے یہ حدیث مبارکہ شروع ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ جیسے ہم میں سے اکثر جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، انگلش زبان کے اندر جب کسی کی تعریف بیان فرمانی ہوتی ہے، کسی کی فضیلت اور اس کے اکرام کو بیان فرمانا ہوتا ہے، تو سب سے ہائیسٹ ڈگری جو انگلش زبان میں ہے وہ اپنے سپرلیٹو ڈگری، سپرلیٹو ڈگری سے اوپر کوئی ڈگری نہیں۔ اور قرآن اور احادیث میں بطور سپرلیٹو ڈگری کے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ خیر ہے، کہ اس سے اوپر کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ قرآن اور احادیث میں لفظ خیر بطور سپرلیٹو ڈگری کے استعمال ہوا۔ کیا مطلب کہ تم میں سے سب سے بہترین اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ لوگ ہیں جو قرآن حکیم سیکھتے ہیں یا دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ بالکل اس وقت جہاں جہاں بھی جو بھی لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، وہ لوگ اس حدیث کا مصداق ہیں یا میں اور آپ اس حدیث کا مصداق ہیں اس وقت۔ یہ بات ذہن میں ہم بٹھائیں کہ یہ پیارا جملہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس وقت میں اور آپ بالکل اس حدیث کا مصداق ہیں۔ کتنی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اس وقت ہمارے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے بہترین انسان ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا، تو ہمیں بالکل اس چیز کی اہمیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہترین فرما رہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور صحیح معنوں میں اس وقت میں اور آپ اس حدیث کا مصداق ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی پاک کتاب دی ہے، وہ لوگ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، ان لوگوں کے ایمان کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون، صحیح معنوں میں اس کتاب پر ایمان لانے والے وہی لوگ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے کہ قرآن حکیم پڑھنے کا حق ہے۔ حضرات علماء کرام سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں علماء کرام، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے علماء کرام تشریف لائے۔ مفتی امجد صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں آگے، یہ آگے جگہ آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ القمر 27ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن حکیم کو سیکھنے کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے آسان ترین بنا دیا۔ اللہ کی ذات ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرما دیتے کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو سیکھنے کے اعتبار سے بالکل آسان بنایا ہے، تو میرے خیال میں کافی تھی ہمارے لیے یہ بات۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتے تو کافی تھی نا، ہمیں یقین ہے کہ واقعتاً آسان ہے۔ اور پھر اگر ہم اس آیت مبارکہ میں غور کریں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، عربی زبان کے اندر لام بھی کسی بات کی پختگی کے لیے اور تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، اور لفظ قد بھی کسی بات کی تحقیق اور اس کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے 2 مرتبہ تاکید ایک ہی جملے کے اندر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تاکید فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق، یقیناً تحقیق ہم نے اس قرآن حکیم کو سیکھنے کے اعتبار سے، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے آسان ترین بنا دی۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یہ حکم فرما دیتے کافی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی سورت کے اندر، سورۃ القمر، ایک ہی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی سورت میں 4 مرتبہ یہ آیت نازل فرمائی، 4 مرتبہ، اور ہر آیت میں 2 مرتبہ تاکید فرمائی۔ اس آیت پہ ہم غور کریں کہ یہ کیا قرآن سیکھنے کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے؟ بس اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ ہر آیت میں تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں یہ قرآن سیکھنے کے اعتبار سے آسان ہے، پھر 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ تو اگر پھر بھی ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ قرآن سیکھنے کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، تو محترم سامعین بالکل واضح بات ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ قرآن مشکل نہیں ہے بھئی، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ تو بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے بالکل آسان بنایا ہے، آسان ترین بنایا بلکہ اللہ۔ پھر اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ قرآن مشکل ہے تو پھر ہماری اس میں لازماً غفلت اور کوتاہی ہے، اور شیطان کا یہ وہم اور خیال اور وسوسہ ہے کہ اس کو دور کرنا چاہیے۔ اس لیے تو ہمیں حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگو تو پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگو، کہیں وہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے ذہن کے اندر دماغ میں وسوسہ نہ ڈال دے۔ تو اس آیت پہ میں نے جب غور کیا تو اللہ نے 4 مرتبہ کیوں ارشاد فرمایا؟ 1 مرتبہ ارشاد فرما دیتے کافی تھا۔ تو میرے بات ایک ذہن میں آئی کہ انسان کی جو زندگی ہے، اس کی عمر ہے، اس کے بھی 4 مراحل ہیں۔ انسان کی زندگی کے 4 مراحل ہیں۔ ایک بالکل بچپن کا زمانہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ لاپرواہی، غفلت میں، بالکل انسان کو شعور نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ بے شعوری کے زمانے میں قرآن کو سیکھتا ہے،
پھر انسان کی ایک وہ عمر ہے کہ جب انسان کو کچھ سمجھ بوجھ آتی ہے، انسان جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے 14-15 سال کی عمر، یہ دوسرا زمانہ ہے۔ پھر تیسرا انسان کی زندگی کا مرحلہ وہ ہے کہ جب انسان اچھے طریقے سے انسان کو سمجھ بوجھ آتی ہے، انسان 30-35 سال پہ پہنچتا ہے، انسان کو اپنے جو ہے وہ اپنے نفع اور نقصان کا انسان کو احساس ہونے لگتا ہے اس عمر میں۔ یہ انسان کی بالکل جو ہے وہ بڑی قیمتی عمر ہے، صحیح جوانی کا یہ زمانہ ہے انسان کا۔ پھر ایک جو ہے وہ انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ اپنے قدم رکھتا ہے۔ 4 مراحل ہیں، تو شاید اللہ تبارک و تعالی نے 4 مرتبہ اس لیے یہ آیت مبارکہ محترم سامعین نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے بالکل بچپن کے اندر اے انسانوں قرآن کو سیکھ لو، نہیں سیکھ سکے پھر جب بالغ ہوئے پھر قرآن کو سیکھ لو، پھر بھی نہیں سیکھ سکے جوانی کے عالم میں اس قرآن کو سیکھو، پھر بھی نہیں سیکھ سکے تو بڑھاپے میں سیکھ لو پھر بھی۔ اور میں اس پہ بات کرتا ہوں، انسان ذرا سوچے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں بہترین آئیڈیل اور نمونہ۔ مجھے یہ آپ بتائیں کہ کیا سارے کے سارے صحابہ بچپن سے مسلمان تھے سر؟ کیا انہوں نے بچپن سے قرآن سب نے سیکھ لیا تھا؟ یہ مجھے بتائیں۔ جب ہم حیات الصحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں بالکل یہ بات واضح ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ اکثر صحابہ کرام نے جب ایمان کو قبول کیا ہے اس وقت تو وہ ادھیڑ عمر میں تھے، کوئی زندگی کے آخری ایام میں تھا، اس عمر میں وہ ایمان لا رہے ہیں، اور اس عمر میں انہوں نے ایمان کو قبول کر کے نہ فقط اللہ کے قرآن کو سیکھا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس عمر میں، ادھیڑ عمر میں، زندگی کے آخری ایام میں ایمان کو قبول کرنے کے بعد نہ فقط انہوں نے اللہ کے قرآن کو سیکھا بلکہ اللہ کے قرآن کے بہترین قاری اور حافظ بنے۔ ہے کہ نہیں ایسے جی؟ اکثر صحابہ کرام جب اپنے ایمان لا رہے ہیں، کسی صحابی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 58 سال ہے، اگر وہ اس عمر میں اللہ کا قرآن سیکھ سکتے ہیں تو محترم سامعین آج میں اور آپ بھی اس عمر میں سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے میں بات یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا نزول کب شروع ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کی ابتدا اور قرآن کا نزول کب شروع ہوا؟ کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، اس وقت قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، انتہا نہیں ہوئی۔ اس وقت قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ پرواز 23 سال چلی ہے، 63 سال تک۔ اس میں بالکل میرے اور آپ کے لیے بہت اچھا سبق ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے نبی اگر 40 سے 63 سال کی عمر کے درمیان والے حصے میں قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، قرآن کو یاد کر سکتے ہیں، کیا میرے نبی کا امتی آج نہیں سیکھ سکتا؟ یہ مجھے بتا، سیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بٹھانی ہوگی کہ ہم اس عمر میں اللہ کے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی 1-2 ایسے ہوں گے جو 63 سال سے زیادہ عمر والے اب ہیں۔ موسٹلی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عمر بھی اس وقت 40 سے 60 63 سال کے درمیان والے میں۔ تو محترم سامعین، اگر میرے اور آپ کے نبی اس عمر میں سیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی اس عمر میں سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ذہن میں پہلی بات یہ بٹھا۔ دوسری بات میں یہ کروں گا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
سورۃ المزمل 29ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ اللہ کا حکم ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس میں علماء بھی شامل ہیں، حفاظ بھی شامل ہیں، ہر مسلمان اس میں شامل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے قرآن کے اس خطاب ورتل القرآن ترتیلا کا مخاطب ہر مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کہہ رہے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس آیت کی تفسیر اپنے الفاظ میں اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ علی کے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابہ، کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس آیت مبارکہ کی ورتل القرآن ترتیلا کی تفسیر اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں جود القرآن تجویدا، کہ قرآن حکیم کو تجوید کے ساتھ تم پڑھو۔ قرآن حکیم کو کیسے پڑھا جائے جی؟ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان۔ اور حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس قرآن حکیم کی تلاوت ایسے کی جائے جیسے کہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ قرآن حکیم معروف طریقے سے تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اترا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قرآن کو ایسے پڑھے جیسے کہ میں نے اس کو نازل کیا۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ قرآن حکیم کی تجوید کا سیکھنا، مخارج کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن حکیم کو عربی لب و لہجہ میں پڑھو، عربی لب و لہجہ میں پڑھو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھو، خوب مزین کرو اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ امر کا صیغہ ہے، وجوب، لازمی کسی بات کو جو ہے وہ لازم کرنے کے لیے آتا ہے، ضروری ہے۔ زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور یہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالوں میں نازل فرمایا۔ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ مسلمان اس کو سمجھے بھی، اس کو یاد بھی کر لیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد نازل فرمایا۔ اور یہ عربی زبان قرآن کی ایسی زبان ہے کہ اس میں ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آ جائے تو بالکل میننگ چینج ہو جاتے ہیں جی، قرآن کا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری اس طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ زبر زیر تو بہت دور کی بات ہے، میں صرف سین کی جگہ صاد پڑھ دیا جائے، قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا جائے، تا کی جگہ طا پڑھ دی جائے، اور ثا کی جگہ سین پڑھ دی جائے، یہ وہ میں نے الفاظ بولنے ہیں کہ جن کی آوازیں بالکل ملتی جلتی، اور ہم ان کی آوازوں میں آج فرق نہیں کرتے، لیکن ان کے جو ہے وہ چینج ہونے سے تا کی جگہ جب طا آئے گی بالکل میننگ الٹ ہو جائے گا، قاف کی جگہ جب کاف ہم بولیں گے بالکل معنی بدل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے ہمارا۔ یہ 2-4 مثالیں انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے لکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں تجوید کی ضرورت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ابھی میں جو ہے وہ آپ کے سامنے 2-4 مثالیں صرف سمجھانے کے لیے، ہماری غرض جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں
تجوید کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ یہ تجوید کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ لفظ قاف اور کاف میں بالکل فرق ہے، ہم انشاءاللہ کل حروف تہجی سیکھیں گے پریکٹس کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اس کی پریکٹس آسان عام فہم انداز سے کریں گے انشاءاللہ، آپ کی تجوید انشاءاللہ درست ہوگی۔ اب قاف اور کاف میں اتنا فرق ہے، جیسے اب دیکھو میں نے یہ قاف لکھا ہے، نقطوں والا جو کاف اس کو بڑا کاف کہتے ہیں، اور جو ڈنڈے والا ہوتا ہے اس کو چھوٹا کاف کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا شکر ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ آتی ہے، سورہ اخلاص شروع ہو رہی ہے بڑے قاف کے ساتھ، قل هو اللہ احد، بڑے قاف کے ساتھ ہے، لیکن ہم موسٹلی اس کو بولتے ہیں پڑھتے ہیں قل هو اللہ، ایسے ہی ہے نا جی، قل هو اللہ ہوا، ہم چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم باریک اس کو کریں گے تو یہ بن جائے گا کل۔ ہم عام طور پر پڑھتے ہیں قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، اس قل کو اگر صحیح اس کا جو ہے وہ مخرج ادا کیا جائے، بڑا کاف پڑھا جائے، موٹا کیا جائے، پھر بنے گا قل هو اللہ۔ قل کا معنی ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کل کا معنی ہوتا ہے آپ کھائیے، کوئی چیز آپ کے سامنے ہے آپ کھائیے۔ یہاں پر دیکھیں کہ قاف کی جگہ صرف ہم نے کاف پڑھا ہے، بالکل میننگ چینج ہو گئی، مطلب غلط ہو جاتا ہے بالکل۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بڑے قاف کے ساتھ ہے قلب، یہ والا دل کو کہا جاتا ہے قلب اور کلب، اور آپ میں سے جو ہے وہ ماشاءاللہ اہل علم ہے، آپ جانتے ہیں قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور کلب کہتے ہیں کتے کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں جو ہے وہ لفظ قلب استعمال ہوا، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس قرآن حکیم میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سینوں میں دل ہے، لیکن یہ ترجمہ ٹھیک اس وقت ہوگا جب ہمیں تجوید آتی ہوگی، ہم اس کو قلب پڑھیں گے۔ اگر ہم نے اس کو باریک پڑھ دیا ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، اس کا ترجمہ یہ بن جاتا ہے، حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے، کہ بے شک اس قرآن حکیم میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سینوں میں کتا ہے۔ اب یہاں پر مجھے بتائیں کہ کتنا بالکل معنی چینج ہو رہا ہے، بالکل چینج ہو رہا ہے۔ ایسے ہی سین کی جگہ صاد پڑھ دیں گے تو بالکل جو ہے وہ میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ لفظ سیف ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی تھا سیف اللہ، سیف آپ کو پتہ ہے کہ تلوار کو کہا جاتا ہے سیف۔ اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا پڑھ دیا، سیف کر دیا، تو بالکل میننگ چینج ہو گیا۔ سیف پڑھنا تھا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، صاد کے ساتھ، ہم پڑھ دیتے ہیں والصیف۔ جب ہم نے صیف کا معنی ہوتا ہے موسم گرما، صیف، صیف صاد کے ساتھ، صیف کہتے ہیں تلوار کو۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر موسم گرما کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو تلوار بنا دی۔ اگر ہم اس کو باریک کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بالکل قرآن کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ سورۃ التین میں اللہ تبارک و تعالیٰ انجیر کی قسم اٹھا رہے ہیں، والتین والزیتون، یہاں پر تین تا کے ساتھ ہے، بالکل اس کو باریک کرنا ہے، تین انجیر کو کہا جاتا ہے۔ اسی کو اگر ہم نے تھوڑا سا موٹا کیا تا کے ساتھ تو وہ بن جائے گا تین۔ تین کا معنی انجیر ہے اور تین کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ اگر تھوڑا سا موٹا کیا تو وہ انجیر تو نہ رہی، وہ تو مٹی بن گئی جی۔ قرآن کا میننگ، یہ قرآن کا لفظ ہے نا جی، بالکل میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا ماحول کلاس کا ہے، وہ مسلح والا، وہ جمعے والا نہیں ہے، تھوڑا سا اس لیے جو تھوڑا سا ٹو بی فرینڈلی ہم نے سیکھنا ہے یہ چیزیں، تو مجھے اپنا ایک بھائی سمجھتے ہوئے یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائیں بالکل اس کو جو ہے وہ آسان عام فہم میں۔ تو تین کا معنی ہوتا ہے انجیر، تین کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ اگر ہم میں سے کوئی جو ہے وہ ڈرائی فروٹ والی دکان پہ جائے، اس کو کہے کہ 1 کلو جو ہے وہ ہمیں کھجور دے دے، کچھ انجیر دے دیں،
وہ انجیر کی جگہ اگر جو ہے وہ ہمیں 1 کلو مٹی ڈال کے دے دے سر، تو ہم میرے خیال میں پہلے جو ہے وہ جوتا اتار کے اس کی مرمت کریں گے، بعد میں پیسے تو دینے یا نہ دینے کی بات تو بعد کی ہے۔ ہم یعنی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا۔ تو وہ انجیر کی جگہ سر اگر ہمیں وہ مٹی ڈال کے دے دے شاپر میں، کیا ہم لے آئیں گے؟ مفت بھی نہیں لے کے آئیں گے، اپنی توہین سمجھیں گے۔ تو پھر ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اور ایسے ہی سورۃ الفاتحہ انسان روزانہ نماز میں پڑھتا ہے، اور امام کی روزانہ جو ہے وہ ہم تلاوت میں سورۃ الفاتحہ سنتے ہیں۔ ایک انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ روزانہ 32 مرتبہ ہم اس کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، 32 مرتبہ ایک دن میں۔ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہا اور ہا میں انشاءاللہ کل فرق آئے گا کہ کیا اس میں فرق ہے۔ یہ لفظ ہے الحمدللہ، اور ہم بعض اوقات جو ہے وہ غفلت میں اس کو ہا کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں، ہا کے ساتھ ہے۔ جب ہا کے ساتھ اس کو پڑھا جائے الحمدللہ رب العالمین، اس وقت اس کا ترجمہ صحیح بنتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ترجمہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کی صحیح پروننسیشن کریں، ادائیگی صحیح کریں ہا کے ساتھ۔ ہم موسٹلی جو ہے وہ غفلت میں الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تو ہم ہا پڑھ رہے ہیں، الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمد کا معنی ساری خرابیاں اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر ہم سوچیں کہ ہماری تجوید اور ہمارا قرآن کہاں تک درست ہے اور کہاں تک جو ہے وہ غلط ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا تھا نا، سردی کا موسم تھا، خوب سردی تھی، اس کو کسی جو ہے وہ سمجھدار نے کہا کہ بھائی نماز سے پہلے وضو کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں بھائی اتنی سردی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس لیے وضو کا کرنا ضروری۔ اس نے کہا بھائی میں تو 6 ماہ سے پڑھ رہا ہوں، میری ہو جاتی ہے، تمہاری ہوتی ہے نہیں۔ تو یہی حال آج جو میرے اور آپ کا ہے، اور میں بالکل جو ہے وہ 100% آپ کو کہتا ہوں کہ اگر انسان 30 دن 1 ماہ روزانہ 5 منٹ جو ہے وہ اللہ کے قرآن کو صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طلب کے ساتھ دے دے، اس کا قرآن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 100% صحیح ہو سکتا ہے، 100% صحیح ہو سکتا ہے۔ 5 منٹ صرف اللہ کے قرآن کو ہم 28-29 حروف تہجی ہیں، روزانہ کا انسان ایک ہی حرف صحیح کرے۔ کوئی بھی قرآن حکیم میں ایسا حرف نہیں ہے کہ جو ان 29 حروف تہجی کے علاوہ کسی اور حرف سے بنا ہو۔ تو اس لیے حروف تہجی کا بیسیکل جو ہے وہ درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہم اس تجوید کے اندر قرآن حکیم کے اور تجوید کے جو بیسک اصول ہیں، آسان عام فہم، حروف تہجی سیکھیں گے سب سے پہلے ہم۔ یہ مین اس کا ستون ہے حروف تہجی۔ اگر جس انسان کے حروف تہجی درست ہو جاتے ہیں 29، اس انسان کی 50% تجوید درست ہو جاتی ہے۔ حروف تہجی سیکھیں گے، اس کے بعد حرکات سیکھیں گے، علامات سیکھیں گے، اور انشاءاللہ حروف قلقلہ اس میں سیکھیں گے۔ اس کی ساتھ ساتھ ان چیزوں کی پریکٹس بھرپور ہم کریں گے تاکہ یہ چیزیں ہماری درست ہو جائیں۔ اور پھر ہم حروف مدہ کو سیکھیں گے، اور اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، نون قطنی ہے، اور اسی طرح خاص طور پہ علامات وقف، کہ جہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں، کہاں ہمیں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، رک گئے تو اس کو دوبارہ کیسے پیچھے سے ملانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس مختصر وقت میں یہ اپنے جو ہے وہ پریکٹس کیا کریں گے، سیکھیں گے یہ 8 دنوں کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری 10 صورتیں ہیں جن کو بار بار ہم اپنے ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ان کی انشاءاللہ ہم عملی طور پر جو ہے وہ پریکٹس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر تکبیر اور اذان اور نماز کا صحیح طریقہ کہ ہمیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے، قیام میں کہاں باندھنے، رکوع کیسے کرنا ہے اور سجدہ کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ ان 8 دنوں میں یہ بھی چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم حروف تہجی پہ چلتے ہیں۔
انشاءاللہ 9:07 پہ انشاءاللہ ہماری کلاس آف ہو جائے گی. 40 منٹ کا یہ دورانیہ ہے. یہ نوٹ بک کہاں ہے جی؟ نوٹ بک اور اسی طرح ایک پینسل جو ہے وہ سب حضرات کو دے دیں. سر عمران صاحب یہ لیپ ٹاپ چلائیے. مصدق بھائی یہ لیپ ٹاپ سب کو تقسیم کر دیں. اور محترم سامعین، دین سیکھتے ہوئے انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ سب سے اہم بات ہے. دین سیکھیں پھر ہم کہیں کہ اگر میں پڑھوں گا تو پتہ نہیں مجھ سے ادائیگی صحیح ہوگی یا نہیں. اور اس میں میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری ادائیگی پہلے سے صحیح ہے سر تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں پر آنے کی. ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آئیں. اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جو بھی ہم تجوید کا یا قرآن کا ایک حرف صرف سیکھیں گے، صرف ایک حرف الف سیکھا، با سیکھا، ایک حرف ہم سیکھیں گے، اللہ کے قرآن کا ایک ایک حرف پر ہمیں 100 رکعت نماز نفل مقبول پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، ایک حرف. اور جب ہم دین کا تجوید کا ایک پورا چیپٹر سیکھیں گے، جیسے حروف تہجی ایک پورا چیپٹر ہے، غنہ کا ایک پورا چیپٹر ہے، حرکات ایک پورا چیپٹر ہے، حروف قلقلہ ایک پورا چیپٹر ہے سر. ایک ایک چیپٹر جب ہم یہ سیکھیں گے، ایک چیپٹر کے سیکھنے پر اللہ تبارک و تعالی 1000 رکعت نماز نفل مقبول پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے. کتنا بڑا ثواب ہے. آج میرے اور آپ میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ روزانہ ہم 1000 رکعت نماز نفل پڑھیں. فرائض ہی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں. یہ تو کتنی سعادت کی بات ہے محترم سامعین. اور توجہ سے بات سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ نوٹ بک مل جاتی ہے. یہ بڑے حضرات کو پہلے دیجیے گا. بچے ماشاءاللہ تیز ہوتے ہیں، سن کے بھی یاد کر لیں گے، روزانہ یہ پڑھتے ہیں. تو بڑے حضرات کو جلدی جلدی یہ نوٹ بک اور یہ کاپیاں، یہ ساتھ ساتھ چیزوں کو ہم نے لکھنا ہے، پریکٹیکل ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہاں جی مولانا سعید بھائی یہ لائٹیں بند کرنا چاہیے، لائٹیں بند کرنا. بس یہ بھی یہ پچھلی چلا دیں جی. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دوستوں کو نظر آنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمارا لکھنے والا کام ہے جی. اس میں سب سے پہلے آپ حضرات لکھیں گے تجوید کیا چیز ہے. تجوید اوپر ہیڈنگ دیں جی، تجوید جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. توجہ کے ساتھ جی، تجوید کا لفظی جو معنی ہوتا ہے، لٹرل جو میننگ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے عمدہ، کسی چیز کو اچھا بنانا، عمدہ اور حسن پیدا کرنا. حسن پیدا کرنا، عمدہ، یہ تجوید کا لفظی معنی ہے جی. تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو جو ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. ابھی میں بتاؤں گا کہ مخرج کیا چیز ہے. اس کو صرف ایک دفعہ ڈیفینیشن لکھ لیں، تجوید کیا چیز ہے جی. ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کا لحاظ رکھنا. اب زبانی لکھتے جائیں، یہ چیزیں بالکل آسان ہے جی ہمیں. تو تجوید کیا چیز ہم نے پڑھی کہ تجوید ہے کیا چیز سی. تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کا لحاظ رکھنا. اسی کے آگے مخرج کی تعریف لکھیں جی. مخرج کیا چیز ہے؟ ہم جو میم خا را جیم، مخرج
حرف کے نکلنے کی جگہ کو جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، جیسے ابھی قاف کی بات ہوئی، اب قاف کہاں سے ادا ہو، جو اس کی پراپر جگہ ہے جہاں سے اس کو ادا ہونا چاہیے، یہ اس کا مخرج ہے جی۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے جی۔ نکلنے کی جگہ جی، حرف کے ادا ہونے کی جگہ۔ صفات، صفت کی جمع ہے، حالت اور کیفیت کو کہا جاتا ہے جی۔ حالت اور کیفیت کہ حرف کو ادا کرتے وقت ہماری حالت کیسے ہونی چاہیے، کیا اس حرف کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، جو اس کی حالت ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے تجوید کی تعریف کی ہے کہ تجوید کیا چیز ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کا لحاظ رکھنا۔ مخرج کہتے ہیں کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے وہ مخرج ہے جی۔ اور صفات، صفت کی جمع حالت، کنڈیشن، کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت ہماری کیفیت اور حالت کیسی ہونی چاہیے۔ جی حروف تہجی، حروف تہجی عربی زبان میں 29 ہیں جی، لکھ لیں۔ حروف تہجی الف با تا سا کتنے ہیں جی؟ 29، 29 ہیں جی۔ اور جہاں سے یہ 29 حروف نکلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی مخارج۔ کل مخارج 17 ہیں جی، 17۔ مخارج کتنے ہیں جی؟ 17۔ کوئی ایسے بھی حروف ہیں کہ 3 حرف ایک ایک مخرج سے نکل رہے ہیں، اس لیے مخارج کم ہیں، 17 ہیں، اور حروف 29 ہیں کہ 3 حرفوں کا ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی جگہ سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ حروف تہجی ہیں جی آپ کے پاس، انہی کو ہم سیکھیں گے، یہ بیس ہیں۔ اور میں نے کہا کہ جس انسان کے یہ حروف تہجی صحیح ہو جاتے ہیں اس کی 50%، 50% اس کی تجوید درست ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے ان 29 حروف تہجی کو ہم نے ایسے سیکھنا ہے جی، یہ بہت اہم کام ہے، بغیر زبر کے ایک دفعہ تسلی کے ساتھ، جیسے یہ 28 ہیں، الف کو نکال کر یہ 28 ہیں، ایک دفعہ اپنے پاس ایک صاف پیج پہ لکھ لیں اسی طرح۔ اور میں بولتا بھی جاتا ہوں، اس میں سب سے پہلی لائن میں پہلا حرف ہے، سا لکھتے جائیں جی، میم، با، واو، فا۔ یہ پہلی ایک لائن ہماری مکمل ہو چکی ہے جی۔ اس کے سامنے، ایک لائن کے سامنے صرف یہ لکھ لیں کہ یہ ہونٹوں والے حروف، بس ایک لائن جو ہم نے لکھی ہے اس کے سامنے صرف اتنا لکھنا ہے کہ ہونٹوں والے حروف۔ یعنی انسان کے جو لپس ہیں، ہونٹ ہیں، ان سے یہ 4 حروف ادا ہوتے ہیں جی۔ انشاءاللہ عملی طور پر کل ہم اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی ادائیگی کریں گے، انشاءاللہ ہمارے درست ہوں گے۔ صرف ہم اپنے کانسیپٹ کو صرف کلیئر کر رہے ہیں۔ دوسری لائن میں ہے سا، دوسری لائن میں جی ہونٹوں والے حروف۔ پہلی لائن 4 حرف تھے جی، میم، با، واو، فا، یہ ہونٹوں والے ہیں جی۔ اس کے بعد دوسری لائن میں آ جائیں جی، اور پہلی لائن میں 4 حرف ہیں، آگے ہر لائن میں آپ نے 6 حروف لکھنے جی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، ہر لائن میں 6 حروف ہیں جی۔ جی بہت اچھا کیا جی۔ جی اس میں دوسری جو لائن شروع ہو رہی ہے، اس میں پہلا حرف ہے سا، زال، غا، تا، دال، طا۔ یہ ایک لائن ہماری پوری ہوگی جی۔ اس کے بعد پھر آگے آ جائیں تیسری لائن میں، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد، لام، نون، را۔
جس کو کوئی نظر کا پرابلم ہے تو آگے جگہ بالکل خالی ہے، آگے تشریف لے آئیں جی۔ اور آگے لائن نمبر 4 میں ہے جیم شین، اور دین کے معاملے میں آگے محترم سامعین بڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ 70,000 میری امت کے لوگ ہوں گے جو بلا حساب کتاب کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابق عکاشہ، اے عکاشہ تو بھی ان میں سے ہو گیا ہے۔ پھر اتنے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عکاشہ آپ سے سبقت لے گئے ہیں، سابق عکاشہ، بس سبقت لے گئے۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو چوتھی لائن ہے ہماری جیم شین یا غاد کاف قاف، یہ 6 حروف ہیں جی، جیم شین یا غاد کاف قاف۔ آخری لائن جی حمزہ، اور حمزہ یہ دونوں شیپ میں ہوتا ہے۔ جب بھی الف کے اوپر کسی قسم کی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش یا جزم آ جائے، اب یہ الف نہیں رہا، اب اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو حمزہ 2 شیپ میں ہوتا ہے، 2 شکلوں میں ہوتا ہے، ایک عین کی شکل میں ہوتا ہے ایسے، اور ایک الف کی شکل میں ہوتا ہے، دونوں حمزہ ہی ہیں۔ تو آخری لائن میں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ جی ہمارے حروف تہجی ہیں۔ ان کو انشاءاللہ اس میں جو آخری لائن ہے، صرف آخری لائن، اس کے سامنے چھوٹا سا لکھ لیں حروف حلقی، صرف اتنا، آخری لائن کے سامنے اسی صرف آخری لائن 6 حروف ہیں، اس کے سامنے لکھ لیں حروف حلقی جی۔ آخری لائن جی، نمبر 1 حمزہ، حمزہ، نمبر 2 ہا، 2 آنکھوں والا ہا، نمبر 3 عین، نمبر 4 ہا، ہا، نمبر 5 غین، نمبر 6 خا، خا۔ یہ 6 حروف ہیں جی، اور ان کے سامنے لکھ لیں حروف حلقی۔ یہ جیسے ہمارا حلق ہوتا ہے نا جی، گلا، اس کو حلق کہا جاتا ہے جی۔ حروف حلقی لکھ لیں اس آخری لائن کے سامنے چھوٹا سا، صرف آخری لائن کے سامنے حروف حلقی لکھ لیں۔ اب دیکھیں پہلی لائن کے ہم نے سامنے لکھا تھا ہونٹوں والے حروف، آخری لائن میں لکھ لیا حروف حلقی، بیچ میں سر کتنی لائنیں رہ گئی ہیں؟ 3 لائنیں۔ 3 لائنوں کے آخر میں یوں تھوڑی سی اپنی آسانی کے لیے ہم ایسے بریکٹ بنا لیں، جیسے یہ 3 لائنیں، اور ادھر جو ہے وہ لکھ لیں حروف لسانی، حروف لسانی جی، لسان زبان کو کہا جاتا ہے، لسان زبان کو، حروف لسانی۔ یہ 3 لائنوں کے آخر میں حروف لسانی جی، زبان لسان کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ہم کل چلیں گے، ہمارا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ جو تھوڑی سی مشکل تھی، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ تنگی والا یہی کام تھا، یعنی جو ہم نے لکھ لیا۔ کل ہم براہ راست حروف تہجی کو سیکھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے بار بار انشاءاللہ، کل ہمارے حروف تہجی درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج اللہ کا ہم پہ خاص فضل اور کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس ایج میں ہم پہنچے کہ ہم میں سے کسی کی عمر 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال۔ تو محترم سامعین، اس عمر میں ہم اللہ کی نظر میں اتنے محبوب ہوئے کہ ہم اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس عمر میں
اپنے پاک کلام کے لیے چن لیا۔ سورۃ الحج 17واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا